أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق اللہ العظیم۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، کان امتن، تھے وہ ایک امت، کانتن للہ حنیفہ، یعنی کہ وہ فرما بردار تھے، للہ حنیفہ، اللہ کے لیے، حنیفہ یکسو ہو کر، یعنی صرف اسی کی بات کرنے والے، وہ لم یکو من المشرکین، اور وہ لم یکو نہیں تھے من المشرکوں میں سے، شاکر لانعمی، وہ شکر گزار بندے تھے، یعنی شکر کرنے والے تھے، لانعمی، اپنی اس کے جو نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے، اجتباہو، ہم نے چن لی، اجتباہو چن لیا اسے، وہداہو، یعنی اس اجتباہو میں نے چن لیا اسے، اس نے چن لیا اسے، ہداہو اور ہدایت دی اسے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی، وآتیناہ اور ہم نے عطا کیا اسے، فی الدنیا حسنہ، دنیا میں حسنہ نہیں اچھی زندگی ہے، دنیا میں اس کو بلائی دی، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، فی الآخرت آخرت میں، لَمِنَ الصالحین، یقیناً من الصالحین، نیک کاروں میں سے ہوں گے، ثم اوحینا، پھر اوحینا ہم نے وحی کی، الیکا آپ کی طرف، ان اتبی کہ اتباع کرو، اتباع کرو، ملت ابراہیم، ابراہیم کے ملت کی، حنیفہ جو اللہ ایک طرف ہو کے اللہ کی بات کرنے والے تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، انما بے شک صرف، جعل السبت مقرر کر دیا گیا تھا سبت، یا ناظر کے لیے بنا دیا گیا تھا سبت، علی الذین ان لوگوں پہ، اختلافو فی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک آپ کا رب، لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ یقیناً فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون اس میں، کانو جو تھے، فی جس میں، یختلفون وہ اختلاف کرتے، تو یہاں مشرکین مکہ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے، مشرکین مکہ کہ اصل میں خطاب انہی سے ہے، کیونکہ وہ ہر کوئی ابراہیم علیہ السلام کو، سارے جتنے بھی لوگ تھے، ان کے پہلے جتنے بھی تھے، وہ سارے ابراہیم علیہ السلام کو مانا کرتے تھے کہ یہ سب سے زیادہ معتبر ہے، ابراہیم علیہ السلام کو ہر کوئی ماننے والا، جو بھی اہل کتاب وہ ابراہیم علیہ السلام کو ضرور مانتا ہے، تو یہاں کہا گیا کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا، یہ ابراہیم علیہ السلام تھے، بلکہ ایک کہتے ہیں کہ امت سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی چیز کے امام، جیسے امام ہو، یا کسی چیز کی ریت ڈالنے والے، کسی کام کو شروع کرنے والے، یا اس پہ لوگوں کو امامت کرنے والے، ان کو راستہ بتانے والے، تو یہاں یہ بتا دیں ابراہیم السلام تو جیسے آئے، ابراہیم السلام کے لیے یہ تھا کہ ان کی ہر قوم جو تھی، ان کو ان کے کیا گئے، ابراہیم السلام کی پہلی صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ امت ہے، یعنی کہ شاید امت کا ہے پیش و امام بھی ہے، پھر یہ بتایا کہ ان جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا، ان کا جاہل کو الناس اماما، بے شک میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، اور یہ بھی کہ وہ اکیلے ہی امت ہے، یعنی کیونکہ اکیلے ہی اتنے کمالات ہیں جو کہ ایک جماعت میں ہوتے ہیں، اور ایک اکیلے شخص نے اتنا کام کیا جو ایک امت کے برابر تھا، تیسری معنی یہ ہے کہ اس ایک مدت تک وہ اکیلے ہی، اور ان کی بیوی صرف اس مسلمان تھے اور کوئی بھی نہیں تھا،
تو یہاں مشرکین مکہ کہتے تھے کہ وہ اپنے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، جنہوں نے اللہ کا گھر بنایا، حج کے اعمال بیان کیے، خانہ کعبہ اور ان کے ارد گرد کے علاقوں کو حرام قرار دیا تھا۔ اسی طرح یہود و نصارہ بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ بھی لوگ ملت ابراہیم کے پیروکار ہیں، اور سب نے دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ دو حقیقت میں وہی دین ہے جسے ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اسی لیے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی روحانی اور دینی زندگی کو بیان کر کے مشرکین اور یہود و نصارہ کو آئینہ دکھایا تھا کہ ان میں سے ہر جماعت اپنا چہرہ دیکھ کر پہچان لے کہ کیا وہ واقعی دین ابراہیم پر قائم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایک صالح، تمام خوبیوں کے مالک اور لائق اور امام تھے، اپنے رب کے بڑے ہی فرما بردار تھے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیروں کو شریک نہیں بناتے تھے، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار بھی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی رسالت اور اپنے دوست کے لیے چن لیا تھا۔ اس لیے جب انہوں نے ہر چیز سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی تو پھر ان کے دل میں ان کی محبت پیوست ہو گئی، اسی کی محبت، اللہ کی محبت ہی ان کے دل میں پیوست ہوگی، اور کسی دوسرے کی محبت کے لیے ان کی جگہ کوئی باقی نہ رہی، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سیدھی راہ یعنی دین اسلام کی طرف رہنمائی کی۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ مشرکین نہیں تھے، وہ ہر نعمت کا شکر ادا کرنے والے بھی تھے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چن لیا۔ اور پھر یہ بتایا کہ ان کو بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا نعمی، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے والے تھے، اس لیے اس نے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ یعنی شکرانہ نعمت زبان سے بھی ادا ہوتا ہے اور عمل سے بھی ادا ہوتا ہے، عمل سے بھی اس کا شکر ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں شہادت دے رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے شکر نعمت اور اس کے احکام کے اطاعت اور اس کے امتحانات میں کامیابی اور اس کے حقوق کی صدائی کے سب کو پورا کر دیا۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات یعنی جو بھی آزمایا ہر میں وہ تو پورے اترے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے فرمایا ابراہیم الذی وفا، یعنی اور ابراہیم نے جس نے پورا حق ادا کر دیا، یعنی بھائی ہر آزمائش میں پورے اترے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ دنیا میں بھی ان کو اچھائی ان کو اچھائی عطا کیا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھلائی دی، یعنی دنیا میں حیات طیبہ کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ نے عطا فرمائی، یعنی کہ دین حق کی ہدایت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی، نبوت کی نعمت بھی انہیں دی، صالح اولاد بھی دی، سیرت حسنہ بھی دی، اور پھر وافر مال و دولت بھی دی، اور سچی ناموری بھی عطا کی۔ ان کو تو ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جو دی وہ ان کو لیے ہر دے دی، اور پھر وہ یہ بتایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ صالح لوگوں کے ساتھ ہوں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ یہ یہاں پہ ہر کوئی ابراہیم علیہ السلام نے خود بھی دعا کی تھی کہ اللہ وَلَحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، میں مجھے نیک بندوں میں شامل کر دے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کی یہ دعا تھی توفنی مسلم وَلَحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، وہ جب مسلم ہونے کی حالت میں فوت کرو مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ شامل ہونا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور قیامت کو صالحین کے ساتھ ملنا تو ایک بہت ہی مزید ایک نعمت ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا سے رخصت ہوتے وقت آخری الفاظ ان کے بھی یہی تھے اللہم اغفر لی والحقنی بالرفیق الاعلی، یعنی کہ اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھے سب سے اونچے ساتھی کے ساتھ ملا دے۔ تو یہ ہر کسی نبی نے یہ دعا کی، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صالحین کے ساتھ ملاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے سے ہمیں بھی ان لوگوں کے ساتھ صالحین میں شرک کے ساتھ ملا دے، ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کے ساتھ ہمیں بھی ملا دے، تو سب کا پھر تو سب کے ساتھ لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے وحی کی آپ کی طرف کہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو، یعنی ابراہیم کے ملت کی پیروی کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا ہے کہ پیروی یعنی یہاں سے ملت کے معنی ہوتے ہیں کہ ایسا دین جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کے ذریعے لوگوں کے لیے مشروع اور ضروری قرار دیا ہو۔ تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ تمام انبیاء سمیت اولاد آدم کے سردار ہیں، اور آپ کو ملت ابراہیم کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، جس سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ امتیازی اور خصوصی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔
ویسے اصول میں تمام انبیاء کی شریعت اور ملت ایک ہی رہی ہے، جس میں رسالت کے ساتھ توحید اور معاد کو بنیادی حیثیت معاد سے مراد یہ ہے کہ آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے کے بعد اٹھنے کو، یعنی کہ یہ ضروری بتا دیا گیا تھا، ہر کی یہی ایک، ہر کسی کی یہی رہی ہے امت یہ، مگر یہ کہ یہاں پہ خاص طور پہ بتایا گیا کہ آپ جو ہے وہ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں، یعنی کہ ہم نے یہ بتا دیا گیا کہ ان کی پیروی کریں، یعنی کہ حلال و حرام اور دین سے متعلق تمام معاملات میں اصل نہ تو یہودیت ہے، نہ نصرانیت، اور نہ ہی کوئی شرک جس کا ارتکاب یہ کفار مکہ کر رہے ہیں، بلکہ اصل دین تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے جو خاص توحید سے عبارت تھی، اور اس میں ہر وہ چیز حرام نہ تھیں جو بعد میں یہودیوں پر ان کی شرارتوں کی وجہ سے حرام کر دی گئی تھیں۔ اس لیے اگر آپ کے لیے پیروی کے لائق اگر کوئی ملت ہے تو وہ صرف ملت ابراہیمی ہے، یعنی کہ یہاں پہ بتایا گیا کہ ابراہیم صاحب کی یہ بڑی فضیلت ہے کہ ابراہیم السلام کو، ان کو دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے ملت ابراہیم کی پیروی کرنی ہے، یہاں ان کے اسی لیے ان کو بتایا گیا کہ تم اگر مانتے ہو تو پھر ابراہیم کی پیروی کرو، تم تو اس کو مان، تم تو شرک کرتے ہو، ابراہیم علیہ السلام تو شاید شرک نہیں کیا کرتے تھے، وہ تو مگر یہ کہ جس طرح سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ الانعام میں فرماتے ہیں کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، کہہ دے کہ بے شک مجھے تو میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی ہے، جو مضبوط دین اور ابراہیم کی ملت جو ایک ہی طرف کا تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا۔ تو یہ سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کعبہ شریف میں تصویریں دیکھیں تو آپ نے فتح مکہ پہ آپ نے جب خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو آپ تصویر دیکھ تو اندر داخل نہ ہوئے جب تک کہ آپ کے حکم سے انہیں ہٹانا دیا گیا، تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان تصویر میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی ان کی بھی تصاویر تھے، ان کے ہاتھوں میں فال کے تیر تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ ان تصویر بنانے والوں کو تباہ کرے، قسم اللہ کی انہوں نے کبھی تیروں سے فال نہیں نکالی۔ تو یہ لوگ، ان لوگوں نے تو ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کے بت بنا کے اور خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، یعنی ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام نے تو کبھی کسی کی نہ پوجا کی اللہ کے سوا، انہوں نے تو کسی کو پوجا نہیں، بلکہ جتنے بت تھے ان کو تو آپ نے تو پڑھتے ہیں کہ وہ توڑ آئے، ہر بت کو انہوں نے تو توڑ دیا، اور یہ ان کی ملت ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر وہاں سے ہر کسی جتنے بھی بت تھے 360 سب کو وہاں سے اٹھوا دیا خانہ کعبہ میں سے، پھر آپ نے اس میں نماز ادا کی۔ پھر یہ بتایا انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، کہ یہ پھر ہم نے ہفتے کا دن جیسے ان لوگوں پر مقرر کیا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، وَإِنَّ رَبَّكَ لَحُكْمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور آپ سے بے شک تیرا رب ان کے درمیان قیامت کے دن یقیناً اس کا فیصلہ کرے گا جس میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ تو یہ اس کے تعلق بھی پہلی آیت سے ہے، اس میں اگر دیکھا جائے تو یہود کہتے تھے کہ ہفتے کے دن کی تعظیم ابراہیم علیہ السلام کے دین کا حصہ تھی، تو یہاں ان کی تردید کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ یہ نہ ابراہیم کے دین کا حصہ تھی اور نہ کسی اور نبی کے دین کا، اسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود پر فرض کر دیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ اس میں اختلاف کی اگر آپ دیکھتے ہیں اختلاف یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ جمعہ کا دن افضل ہے، تو انہوں نے اناج میں اگر کہا کہ ہفتے کا دن افضل ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجیے، یعنی کہ پھر یہ ہفتے انہی کے پھر ہفتے کا دن جو ان کے افضل قرار دے دیا گیا، اور ان کو پھر یہ کہا گیا کہ اس دن کوئی بھی دنیاوی کام نہیں ہوگا، یعنی جیسے ہم پڑھا ہے کہ مچھلی پکڑنا پڑے کہ جو کیا کرتے تھے ہر چیز ان پہ کہہ دی کہ جمعے کے ہفتے والے دن کوئی بھی کام دنیاوی کام تم نہیں کرو گے، یہ تو بھی اس میں اختلاف یہ کیا کہ انہوں نے اپنے نبی سے اختلاف کیا، یہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ تو ان پر مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اختلاف کیا، وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، یعنی کہ پھر اس میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کریں گے جس میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ تو یہاں بھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سب امتوں کے بعد دنیا میں آئے لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے، فرق صرف یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو ہم سے پہلے کتاب ملی، پھر یہی جمعہ کا دن ان کے لیے بھی مقرر ہوا تھا، لیکن انہوں نے اس میں اختلاف کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ دن عنایت فرما دیا، لہذا سب لوگ ہمارے پیچھے ہوں گے، یہودیوں کا دن یعنی کہ ان کا دن ہفتہ ہے وہ ایک دن یعنی کل ہے، اور نصارہ کا اتوار یعنی وہ پرسوں ہے۔
تو یہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے انہوں نے دین میں اختلاف کرنے اور زمین میں فساد پھیلانے اور رائے حق سے برگشتہ ہونے کا ضرور بدلہ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، وہاں فیصلہ کرے گا کہ تم کیا کیا وہاں پہ کر کے آئے ہو۔ تو اصل میں یہ کیا ہے، بتایا یہ گیا ہے کہ کہ آپ جو ہے وہ اصل میں دین ابراہیمی ہے، جو کسی کو اللہ کے سوا کسی کو پوجنے کا نام نہیں ہے، ایک اللہ کی عبادت، دین حنیف، یعنی ایک حنیف، یہ ایک اللہ کے یکسو ہو کر ایک اللہ کی بات کرنے کا نام، کیونکہ وہ تو ابراہیم علیہ السلام واحد، ایک ایسا بھی وقت آیا کہ اکیلے مسلمان تھے، ساری دنیا ایک طرف تھی، وہ اکیلے ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کو پکارنے والے، اور جنہوں نے ان کی کتنی بڑی قربانیاں ہیں کہ انہوں نے اپنا ماں باپ کو چھوڑ دیا، اپنا ملک چھوڑ دیا، سب کو صرف ایک اللہ کے لیے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا رتبہ بھی دیا کہ اولو العزم انبیاء رسولوں میں سے بھی ان کو بنایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب معراج پہ گئے تو ملاقات ہوئی تو ان کو تعارف کرایا گیا، تو یہ ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ ہیں آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ ان کا اتنا بڑا رتبہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کی پیروی دین ابراہیم کی، جو اصل میں دین محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کے آئے اسلام، وہ بھی انہی کی ملت ہے، تو ان کی پیروی کرنے کی، صحیح معنی میں اسے اپنانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور ہم پہ اس پہ آسان بھی کر دے کہ ہم اس کو آسانی سے اس پہ عمل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ہمارا قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔